بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ آج 2 دن بعد میں پھر سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اصل میں ہمارے گاؤں کا ٹرانسفارمر جل گیا تھا اور اب نہ گھر پہ لائٹ ہے نہ آفس میں لائٹ ہے، انٹرنیٹ ٹوٹل بند ہے۔ آپ کو بتاؤں، ہمارا لوکل نیٹ ورک جو ہے نا، لوکل نیٹ ورک، اس کا بیڑا اتنا غرق ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ چلو لائٹ نہیں ہے، وائی فائی بند ہے، تو لوکل نیٹ ورک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی ریسرچ وغیرہ کر لیں یا پھر انٹرنیٹ سرف کر لیں۔ لوکل نیٹ ورک کا ٹوٹل بیڑا غرق ہو گیا ہے، اب وہ سرے سے نہیں چلتا۔ مطلب گاؤں میں بلیو می 2G آ رہا ہوتا ہے، اب 2G پہ کوئی ایپ کھلتی بھی نہیں ہے، مطلب اس پر جو ہے وہ ڈاٹا چلنا تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے ہیں۔ خیر 2 دن سے جو ہے وہ ٹوٹلی ڈھکن آیا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو بند تھا۔ تو آج جو ہے وہ خیر ایک ٹرانسفارمر چلا ہے، لیکن میرے آفس کی جو لائٹ ہے ابھی بھی جس ٹرانسفارمر پہ وہ ہے، ابھی بھی وہ آدھا کام کر رہا ہے، آدھا کام نہیں کر رہا۔ اور ابھی بھی میرے آفس کی جو لائٹ ہے وہ لو ہے، اس کے کم وولٹیج آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے میں نے AC بھی نہیں چلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں AC کا بٹن آن کروں اور جو تھوڑی بہت بجلی ہے لوگوں کے گھروں میں وہ بھی اڑ جائے۔ تو اس لیے میں نے AC کا بٹن بھی آن نہیں کیا، اور یوں ہی اسی طرح جو ہے ایک ہلکے سے پنکھے پر بیٹھ کر میں شوٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو پسینہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ہوا کیا، میں کافی ساری باتیں میرے پاس آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے کے لیے، ذرا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کو آج کی ویڈیو میں جاننے کے لیے بہت کچھ ملے گا، بہت ساری نئی باتیں آپ کے علم میں آج کی اس ویڈیو میں آئیں گی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لیکن کوئکلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ یہ بجلی والا میٹر بڑا فنی سی بات ہے، یہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے میٹر کے ساتھ۔ پروپیگنڈا کس طرح سے پھیلتا ہے، سازش کس طرح سے پھیلتی ہے، تہمت کس طرح سے پھیلتی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ہمارے گاؤں کی جو ٹوٹل الیکٹریسٹی ہے وہ 2 ٹرانسفارمر پر چلتی ہے۔ 2 ٹرانسفارمر ہمارے گاؤں کی الیکٹریسٹی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے کوئی 100 سے 150 کے قریب گھر ہوں گے پورے گاؤں میں۔ اب جب آدھا گاؤں ایک ٹرانسفارمر پر ہے اور آدھا گاؤں دوسرے ٹرانسفارمر پر ہے، اب ایک ٹرانسفارمر اگر جو ہے وہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے تو دوسرا ٹرانسفارمر جو کہ مطلب آدھے گاؤں کی بجلی کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ مطلب چلتا رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے گرمی کے دن ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ چلو یار ادھر سے کنیکشن لگا لیتے ہیں اور رات گزر جائے گی، یا پھر جو دن کو تو موسٹلی لوگوں کے سولر چل رہے ہوتے ہیں، تو رات کا پرابلم ہوتا ہے، رات کو سولر نہیں چلتا۔ تو چلیں یہ کہ رات کے ٹائم کے لیے کنیکشن لگا لیتے ہیں، صبح ٹرانسفارمر ہمارا اپنے والا چل جائے گا تو ہم جو ہے وہ ادھر سے اپنی بجلی لگا لیں گے۔ عام طور پر موسٹلی لوگ یہی کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہر کسی کی نیڈز ہیں، ہر کسی کی ضروریات ہیں، ہر کسی کے پرابلمس ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ ہمارے سائڈ کا جو ٹرانسفارمر تھا وہ جل گیا۔ اچھا، اب ٹرانسفارمر جل گیا ہے اور رات کو جو ہے وہ جب الیکٹریسٹی ظاہر نہیں ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے، پنکھے بند ہیں، لائٹس تو چلو بغیر لائٹ کے بھی بندے کا گزارا ہو جاتا ہے، سونا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پنکھا نہیں چل رہا تو بچے ساری رات، ظاہر ہے بھائی گرمی ہے، بچوں نے تو تنگ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مطلب میرے بھائی کا جو گھر کا کنیکشن ہے وہ الگ ٹرانسفارمر سے ہے، ہمارے گھر کا ٹرانسفارمر کنیکشن جو ہے وہ الگ ٹرانسفارمر سے ہے۔ اب ہمارے گھر پہ لائٹ نہیں ہے، ہم نے یہ کیا کہ بھائی کے گھر سے تار کھینچ کر جو ہے وہ اپنے گھر کا کنیکشن ادھر سے چلا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے، وہ بات ہوگی، کنیکشن چل گیا، سسٹم چل گیا، رات گزر گئی۔ اب جو ہے وہ ہوا یہ کہ جب میں نے یہ کام کیا ہے، ظاہر ہے تو میرے جیسے اور بھی بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے صرف میری تو بچے نہیں ہیں نا، مطلب پورے گاؤں میں سبھی کے بچے ہیں تقریباً کم و بیش۔ تو اب موسٹلی لوگوں نے جن کی لائٹ نہیں ہے انہوں نے یہی کام کیا۔ ظاہر ہے لائٹ تو سب کو چاہیے نا بھائی، اس دور میں بجلی کے بغیر کہاں گزارا ہوتا ہے، پنکھے نہیں چلتے، ہر چیز تو بند ہو جاتی ہے، ہر چیز کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ تو سبھی لوگوں نے یہی کام کیا ہوگا، نتیجتاً کیا ہوا، وہ جو ایک ٹرانسفارمر جو آدھے گاؤں کا لوڈ اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی گل ہو گیا۔ اب جب اس نے بھی، اب ٹوٹلی تو گول نہیں ہوا لیکن وہ 50% مطلب کام کر رہا تھا، 50% اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی اس کا اوور لوڈ ہو جانا، اس پر زیادہ کنیکشن، مطلب اس کی اوقات سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ اس کے اوپر وزن پڑ گیا، دیٹس وائی وہ بھی ڈاؤن ہو گیا۔ اس کا جو ہے 50% اس کا جو ہے وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا، 50% وہ کام کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پروپیگنڈا کس طرح سے پھیلتا ہے۔ میں آج جب ہماری سائڈ والے جو ٹرانسفارمر تھا وہ بن کے آ گیا، وہ فٹ کرنے کے لیے آئے، تو میں وہاں پر گیا، وہاں پر 2 لوگوں نے مجھے روکا، انہوں نے کہا جی اعظم ادھر آؤ میری بات سن۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا جی؟ کہتے جی کہ خدا کا خوف کرے۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا، مطلب میں نے کیا اس طرح کا کام، کون سا کام کر دیا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ کہتے جی تم نے جب وہ کنیکشن لگایا نا اپنے گھر کا،
तो तुमने अपनी तार उठाकर खंबे के अंदर घुसेड़ दी। अब वो खंबे के अंदर तार घुसेड़ने की वजह से बाकी का जो आधा गांव था जिनके पास बिजली नहीं थी वहां भी बिजली चली गई, जिस वजह से ये ट्रांसफार्मर डाउन हो गया। इस बात में कुछ सेंस नजर आती है आप लोगों को? बिजली की तार खंबे के अंदर घुसेड़ने से अगर पूरे गांव में बिजली जा सकती है तो गांव वापडा वालों ने ये जो खंबे के ऊपर वो 3 तारों का कनेक्शन लगाया होता है या ट्रांसफार्मर लगाया हुआ होता है, उसकी क्या जरूरत है? बस फिर वो खंबे के अंदर ही तारें घुसेड़ दें, बस तार घुसेड़ी कनेक्शन चल गया। मतलब ये बड़ा आसान सा काम है ना, मतलब तार घुसेड़ी काम चल गया। तो तारें घुसेड़ दें, फिर ये मीटर लगाने की क्या जरूरत है? फिर ये ट्रांसफार्मर, ये 3 तारें जो वायर्स ऊपर जा रहे हैं, ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब माइंड से नहीं सोचना। मतलब किसी ने जो है वो मेक ठोक दी दिमाग में कि जी तार घुसेड़ी है, तो वो तार घुसेड़ने की वजह से वो ट्रांसफार्मर, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे गांव में फैल गई। दैट्स वाई वो, यार मतलब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। आम सी अकल, समझ और बूझ, सोच रखने वाला बंदा भी इस बात को समझ सकता है कि जब एक ट्रांसफार्मर जिसकी कैपेसिटी आधे गांव का लोड उठाने की है, जब उसके ऊपर बाकी का आधा गांव भी शिफ्ट होगा, मतलब 1 बाय 1 करके जब सारे कनेक्शन उस तरफ शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली वो डाउन हो जाएगा। मतलब वो नहीं, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है जी, तार ठोंक दी खंबे के अंदर, दैट्स वाई बाकी का गांव, उसकी भी बिजली सारी बाकी के गांव में भी उस एक तार से। अब वो एक तार जो कि एक घर का लोड चलाती है, एक तार एक घर का लोड चलाती है, उस तार में इतनी कैपेसिटी कहां से आ गई कि वो खंबे के अंदर जैसे ही घुसी, उसने बाकी के आधे गांव का, जो कि एक पूरा ट्रांसफार्मर नहीं उठा पा रहा, वो जल गया है। उसने बाकी के पूरे आधे गांव का लोड उस एक वायर ने उठा लिया और पूरे गांव में बिजली चलेगी। आधा घंटा कहते बिजली चलेगी आधा घंटा बिजली पूरे गांव में चलती रही है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करो। मतलब यार कोई एक बंदा आपके दिमाग में अगर एक मेख लगा, अब मुझे नहीं पता ये मेख किसने लगाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये तोहमत, ये साजिश, ये प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ। अब मुझे, मेरे पास जो लोग बात करने के लिए, मैंने कहा क्या मतलब आपको क्या हो गया? हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप एक तार खंबे के अंदर घुसेड़ दें कि उससे जो है वो पूरे गांव में बिजली चली जाए। एक तार जो कि एक घर का लोड उठाने की काबिल होती है, घर का लोड थोड़ा ज्यादा हो जाए तार जल जाती है, वो उस तार से पूरे गांव में बिजली वो किस तरह से फैल सकती है? उस एक तार से। और वही तार वजह बन गई ट्रांसफार्मर के डाउन होने का। ये क्या है? ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है। और फिर जब उस प्रोपेगेंडे को, उस साजिश को, उस तोहमत को लोग क्या करते हैं, उस तोहमत को, उस साजिश को लोग मजे ले लेकर एक दूसरे को बताते हैं, हा फलाने ने ऐसे कर दिया, हा फलाने ने ऐसे कर दिया, हा बड़े मजे की बात है। नहीं पता कि कोई भी सेंसिबल बंदा इस बात को सुनेगा तो वो कहेगा देखो बेवकूफ़ों का टोला है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अपनी बेइज्जती आप करवाने वाला काम है। अपनी बेइज्जती खुद करवाता है बंदा इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें करते। यही काम सेम यही काम हमारी दुनिया में हो रहा है, सारे यही करते हैं। कोई भी बात, हदीस नबी है जिसका एक मफहूम है कि कोई भी बात आप लोगों तक पहुंचे तो उसकी पहले तहकीक कर लिया करो। तहकीक ज़रूरी होती है, बिना तहकीक के कोई भी बात आगे फैला देना और ख़ुद बंदा अपनी बेइज्जती की वजह बनता है, खुद बनता है। ठीक है, यही काम किया है पूरे गांव वालों ने खैर, तो ये थी वो तरीकाकार। इस तरह करके साजिश फैलती है, इस तरह करके प्रोपेगेंडा फैलता है। यही प्रोपेगेंडे, इसी तरह के प्रोपेगेंडे, इसी तरह की साजिशें पिछले 3 साल से 4 साल से सितारा के अगेंस्ट लोग फैला रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह प्रोपेगेंडा क्रिएट होता है। कोई एक बंदा, कोई एक चवल सा बंदा जिसकी कोई औकात नहीं होती, जिसकी कोई वर्थ नहीं होती, जिसको टके का नहीं पता होता, उठता है कोई भी एक चवल मारता है, उठाकर पूरे का पूरा इज्जत उठ के सितारा के पीछे पड़ जाता है, कहता नहीं जिसने ये काम किया है इसने फलां जगह झूठ बोला, फलां ये वो ऐसी मैसी, कोई भी एक बंदा उठकर चवल मार देता है। वैसे सुनने वाले तहकीक नहीं करते, बिना तहकीक के उस बात को आगे फैला देते हैं। इस तरह होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे आज चाचू अनवर ने एक बात कर दी, आज के कल आखिर जो है वो आंटी रुबीना की डिवोर्स नहीं हुई थी चाचू अकबर के साथ, और अब ये औरत गुनहगार है। अब ये क्या है? मतलब ये क्या है? एक तरह की चवल ही है ना। मतलब यार बड़ी सीधी सी बात है। दिलबर ने भी आज इस पर बात की। उसने कहा जी मेरी माँ ने अदालत में खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, ठीक है, और जो है वो हाजी अकबर, मेरे ख्याल दिलबर का फादर जो है वो नहीं जा रहा था बार बार पेशियों पे, वो पेशियाँ नहीं भुगत रहा था, तो एज अ रिजल्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया, मतलब कोर्ट ने तलाक दे दी। अब होता क्या है, कोर्ट ने तलाक दे दी तो हो गई है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुई, ये उसने मर्द ने कहा नहीं है तो वो हुई नहीं, कोर्ट ने दे दिया तो हो गई है। वजह
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وقت کے قاضی کی، وقت کے حکمران کی. ٹھیک ہے. اب جو عدالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ وقت کے حکمران کی جو متعین کی ہوئی ہیں، وقت کے حکمران کی لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ان کا کام ہے فیصلے کرنا، وہ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. یہی کام ہے نا قاضی کا. ٹھیک ہے. کہ حکومت کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کر دیا گیا ہے جو عوام کو درپیش آنے والے مسائل کا حل دے گا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی، حکومت وقت کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی، ٹھیک ہے، تو پھر تو بات ہی ختم. جب اطاعت کرنے کا اللہ کی ذات نے حکم دے دیا ہے اور قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ڈیورس ہو گیا، تو وہ ہو گئی ہے. پھر اس میں وہ عورت گنہگار نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے وہ جس نے بھی یہ بات کی، اب مجھے نہیں پتا چاچو انور نے کی ہے، جس نے بھی بات کی، بڑی چیپ سی بات ہے، بڑی چیپ سی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چول ہے جو آج جس کا آج میں توڑ کر کے آیا ہوں. یہ وہی چول ہے جو جس طرح کی مطلب چولیں صبح لگیں، آج سارا دن لگیں، وہی چول میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور یہ وہی چول ہے جو لگی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے. ایک بات جس کا کوئی سر ہونا کوئی پیر ہو، یہ بات پھیلا دی جاتی ہے اور بات پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح ناظرین پھر ہوتا کیا ہے؟ جو اس طرح کے لوگ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو اس طرح کی سازش کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی کسی کا گریبان پکڑ کر جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ دشمن جو ہے وہ اس گریبان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر آپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی اپنے کا گریبان اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے. آج ایک وائس لیک ہوئی ہے سلما کی، اور ساتھ میں میرے خیال سے ایک ریئیکشنسٹ تھی، میں نام نہیں لوں گا، اب میرے خیال سے وہ چھوڑ چکی ہیں. اور ساتھ میں یہ اصغر ستارہ یاسین کی والدہ محترمہ، ٹھیک ہے، وہ وائس نوٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، بس جسٹ اتنا بتانا چاہوں گا کہ سلما نے، بڑی باجی نے، اپنی چھوٹی بہن کا گریبان پکڑ کر لوگوں کے ہاتھ میں دیا تھا کہ آؤ اس کو ٹرول کرو، آؤ جو ہے وہ اس کے بقیہ ادھیڑ دو، آؤ اس کا چینل گرا دو، آؤ اس کو ذلیل کر دو، رسوا کر دو، بدنام کر دو. ٹھیک ہے. پھر انہی لوگوں نے اٹھ کر گریبان پکڑے ان کے. مطلب کوئی ایک بھی ریئیکشنسٹ ایسا نہیں ہے، اب تک کوئی ایک بھی ریئیکشنسٹ ایسا نہیں ہے جس نے جو سلما کی سائڈ پر ہو اور اس نے پھر بعد میں سلما کا گریبان نہ پکڑا ہو، مجھ سمیت سارے. کیونکہ سلما نے اپنی بہن کا گریبان ہم ہی لوگوں کے ہاتھوں میں دیا تھا، میں اور جو باقی کے جو ریئیکشنسٹ ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور پھر ساروں نے اٹھ کر خود اس کا گریبان پکڑا. اس طرح کے جو پروپیگنڈے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں نا، پھر وہ خود ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوا پلٹ کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا گول ہی نہیں، چھوٹی بھی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ کریں اور آپ کے ساتھ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو عزت ملے. کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ عزت و کرخوالا اللہ ہے. آپ کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب آپ دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے ناظرین دنیا میں. باقی اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، میں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس بات پر ان چیزوں پہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.